پھر یہ کہ اللہ کی محبوب کی ساری زندگی از ولادت تا وصال ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے پانی کیسے پیا، آپ رات کو سوئے کیسے، آپ نے آنکھوں میں سرما کیسے ڈالا، آپ نے سر مبارک میں کنگھی کیسے دی، آپ نے تیل کیسے لگایا، آپ کی پگڑی مبارک کیسی تھی، آپ کا کرتا مبارک کیسا تھا، آپ کا یاروں میں رہن سہن کیسا تھا، آپ کا اہل خانہ میں برتاؤ کیسا تھا، آپ کا باہر کے دوستوں سے تعلقات کیسے تھے، آپ کا نظام حکومت کیسا تھا، آپ نے جو نظام شریعت عطا کیا وہ کیسا تھا، آپ کا دین کتنا کامل اکمل اور مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عملی زندگی عطا کی ہے وہ کتنی عظیم اور کتنی جامع اور کتنی کامل ہے، اس کو اصل اس کا عہد کرنے کا دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم انا رؤیا امی صادقہ انا بشارۃ مسیح، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ محرم اور سفر کے بعد ربیع الاول کا ہے۔ یہ ربیع الاول انتہائی عظمت، رحمت، برکت، سعادت، خیر، بھلائی اور نیکی والا مہینہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید بے جانی کہ ربیع الاول کا ایک ایک حرف اپنے اندر ایک بڑی عظمت لیے ہوئے ہے۔ سب سے بڑی عظمت کی بات یہ ہے کہ سرور کونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، عرب کی دھرتی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ خاندان بنو قریش میں، بنو ہاشم کے گھرانے میں، حضرت خواجہ عبد المطلب کے اولاد میں حضرت عبداللہ کے فرزند ارجمند رحمت کونین ہیں۔ گویا آپ کے والد، دادا، یہ سب حضرت سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وہ بنو اسماعیل ہیں جن میں اللہ نے اس آخری محبوب کو کائنات کا سردار بنا کر بھیجنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے اولاد میں کئی ہزار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں یہ در یتیم آئے جو سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے، سب کے امام بن کے آئے، سب کے پیشوا بن کے آئے، سب کے مقتدا بن کے آئے۔ ربیع الاول شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ربیع الاول میں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر مقام پر، صرف یہاں نہیں، پوری دنیا اسلام میں، عرب ہو عجم ہو، جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان رہتا ہے اس کے دل میں ایک مسرت، ایک خوشی، ایک پیار، ایک محبت کی ایک لہر دوڑتی ہے کہ یہ ہمارے آقا کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور اسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ اس لیے جب یہ وہ مہینہ آتا ہے تو اس میں خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں اور ذکر حبیب زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ کثرت سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یوں تو روزانہ تلاوت ہوتی ہے اور ہر مسلمان کرتا ہوگا، اور ہمارے مدارس میں بچے بہت سارے تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کچھ زیادہ اس لیے کہ وہ بڑی برکت اور عظمت اور رحمت والا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے اس لیے زیادہ۔ تو جو ہی ربیع الاول آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان تذکروں کے مختلف عنوانات لوگوں میں معروف اور مشہور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ محفل ذکر مصطفیٰ، کہیں محفل حمد و نعت، کہیں تذکرہ محبوب خدا کانفرنس، کہیں سیرت النبی کانفرنس، کہیں سیرت النبی کا اجتماع، کہیں ولادت رسول، کہیں میلاد رسول، کہیں مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان مقدس عنوانات پر اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔
تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اس میں محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، آقا سے اپنی عقیدت اور تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بعض طبقات میں ایک لفظی نزاع ہے کہ میں میلاد مناتا ہوں، وہ نہیں مناتا، میں قائل ہوں، وہ منکر ہے۔ یاد رکھیے کہ میلاد ولادت سے ہے، اور ولادت کے معنی ہیں بچے کا دنیا میں تشریف آنا، یعنی جنم لینا، یا آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ یہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر آئے، سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں آئے، ان کی جھولی میں تشریف لائے، سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا، آپ نے مکۃ المکرمہ کی زندگی گزاری، مدینہ طیبہ کی زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو شریعت کاملہ طاہرہ مطہرہ عطا فرمائی، آپ نے پوری انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایسے آدمی کے آنے کا کوئی انکار کرے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، یہ کوئی احمق ہی آدمی ہو سکتا ہے، ہو مسلمان، ہو کلمہ پڑھنے والا، کیا صرف ذی شعور عقل والا ہو، انسان ہو، بے شک وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں میلاد کو نہیں قبول کرتا، نہیں مانتا، اور حضور کی ولادت نہیں ہوئی۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اظہار بھی سب کرتے ہیں، تذکرہ بھی سب کرتے ہیں، ولادت کے واقعات کو بھی سب بیان کرتے ہیں، اس کی خوشی کا اظہار بھی سب کرتے ہیں، لیکن اس میں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بعض خوشی کے ایسے انداز جو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، ان سے ہمیں گریز اور پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پر یعنی خلاف شریعت ڈانس کرتے ہیں، ڈھولک بجاتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض لوگ اور اس قسم کی ناشائستہ حرکتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پانی ڈالتے ہیں، رنگ پہنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عمل حضور کی ولادت کی نسبت سے کرنا یہ توہین ہے، یہ آقا کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے مترادف ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کا اس میں محبت کا اظہار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور تعلق کا اظہار کرنا، اور پھر آپ کی ولادت کے وقت جو خاص واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ کرنا، ان پر گفتگو کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرنا، اور اس سے حضور کی نبوت اور رسالت کا اظہار کرنا، یہ ہم سب اسے قبول بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مسلم تو مسلم رہے، غیر مسلم بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس کا اظہار یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ سعادت ہے، ثواب ہے، خیر ہے، نیکی ہے، اس لیے اسے کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے جو سمجھانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ولادت کا لفظ ایسا ہے کہ جو میلاد آقا کی ہے، ایسی ولادت کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے، ولادت منانے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو اختلافی روایت کے ساتھ جس نے جس روایت کو لیا ہے آقا تشریف لائے، یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی یوں کہے کہ میں ایسے میلاد مناؤں کہ میرا بچہ ہو اور وہ 12 یا 8 یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہو، یہ ممکن نہیں۔ حضور عرب کی دھرتی میں آئے، کوئی یہ کہے میرا بچہ وہاں پر آئے، یہ ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سوموار کے دن صبح کے وقت ہوئی اور مکۃ المکرمہ میں ہوئی، کوئی کہے مجھے اللہ بیٹا دے اور وہ مکے میں ہو اور سوموار کے دن ہو اور صبح کا وقت ہو اور وہ کیفیت ہو جو حضور کی پیدائش کے وقت تھی، یہ ناممکن ہے۔ اس کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے، اس کا بیان تو ہو سکتا ہے، اس پر اظہار مسرت تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم عملی زندگی میں اپنا نہیں سکتے۔ اپنانے کی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جسے ہم سب لوگوں نے اپنانا ہے اور اپنانے کا عہد و پیمان کرنا ہے۔ یہ جو ربیع الاول بار بار ہمارے پاس آتا ہے اور اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں تجدید عہد کرنی چاہیے کہ اتنی عرصہ زندگی بیت گئی، اتنی عرصہ گزر گیا، ہم نے خلاف سنت کتنے کام کیے،
کیے, خلاف شریعت کتنے کام کیے, فرائض کو کس طریقے سے چھوڑا, آداب زندگی کو کس طریقے سے بھلایا, حضور کی سنتوں کو کیسے روندا. ہمیں تو عملی زندگی اپنانی چاہیے. یہ وہ حقیقی میلاد ہے جو حقیقی خوشی ہے, جس میں مقصد میلاد کا اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ محبوب نے اللہ کی توحید سکھائی ہے, ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں, اس کی پوجا کرنے والے ہیں, اس کی عبادت کرنے والے ہیں, اس سے مدد مانگنے والے ہیں, اسی کو اپنا خالق رازق مالک حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والے ہیں. حضور نے انبیاء پر ایمان کا حکم دیا ہے, تمام نبیوں کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, حضور کی رحمت للعالمین کو مانتے ہیں, ختم نبوت کو مانتے ہیں, آپ کی رسالت کی عظمت کو مانتے ہیں, آپ کو ختم الرسل, امام الرسل, سید الرسل, افضل الرسل, اکمل الرسل, یہ سارے اعزاز اللہ نے آپ ہی کو عطا کیے ہیں. ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں. یہ ہے اس کا تجدید. کہ پھر یہ کہ اللہ کی محبوب کی ساری زندگی از ولادت تا وصال ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھایا, آپ نے پانی کیسے پیا, آپ رات کو سوئے کیسے, آپ نے آنکھوں میں سرما کیسے ڈالا, آپ نے سر مبارک میں کنگھی کیسے دی, آپ نے تیل کیسے لگایا, آپ کی پگڑی مبارک کیسی تھی, آپ کا کرتا مبارک کیسا تھا, آپ کا یاروں میں رہن سہن کیسا تھا, آپ کا اہل خانہ میں برتاؤ کیسا تھا, آپ کا باہر کے دوستوں سے تعلقات کیسے تھے, آپ کا نظام حکومت کیسا تھا, آپ نے جو نظام شریعت عطا کیا وہ کیسا تھا, آپ کا دین کتنا کامل اکمل اور مکمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عملی زندگی عطا کی ہے وہ کتنی عظیم اور کتنی جامع اور کتنی کامل ہے. اس کو اصل اس کا عہد کرنے کا دن ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سب کو ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو حضور کی میلاد کی خوشی نہ کرتا ہو. لیکن میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ خوشی منانے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں. مثلا کسی آدمی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے اکرام میں خوشی کرتے ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے بڑوں کی, ایک ہوتی ہے بچوں کی. بڑوں کی خوشی یہ ہے کہ مہمان آئے تو ہم اس کا اکرام کریں, مہمان آئے تو اس کی شایان شان اس کی عظمت کریں, مہمان آئے تو اس کے احترام کو سامنے رکھیں, مہمان آئے تو اس کے پاس بیٹھیں, مہمان آئے تو اس کی گفتگو سنیں, مہمان آئے تو اس کے آنے کا مقصد ان سے پوچھیں, پھر جو مقصد کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں ان سے برتاؤ کریں, ان کو مطمئن کریں, ان کو خوش کریں, ان کو راضی کریں. یہ بڑوں کی خوشی ہے. لیکن اس مہمان کے آنے پر بعض دفعہ بچوں کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس مہمان کے آنے پر آپ اچھے کھانے تیار کریں گے, آپ اپنے مکان کو خوبصورت بنائیں گے, آپ اپنی جگہ کا انتظام کریں گے, تو بچے اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ربیع الاول شریف میں اجتماعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, سیرت کے جلسے, ولادت کے جلسے اور مختلف عنوانات کے, ختم نبوت کے جلسے, ناموس رسالت کے جلسے, شرعی نظام شریعت کے جلسے, یہ بہت سارے اجتماعات کرتے ہیں. لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں بھی دو ہی قسم کے یعنی ہماری خوشی ہوتی ہیں. ایک بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان آئیں, ہم ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کی گفتگو کو غور سے سنیں, ہم ان کی باتوں پر عمل کریں, ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ایک بچوں کی خوشی ہوتی ہے, اور کم سن بچوں کی خوشی کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اس وقت وہ بچے شور کرتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ آج مہمان کی برکت سے اچھا کھانا پکے گا, ہم مٹھائیاں کھائیں گے, کھانا کھائیں گے, برفی کھائیں گے, شربت پئیں گے, دودھ پئیں گے, یہ چیزیں کھانے پینے کو ملیں گی. یہ تو میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات میں سب کچھ جس کو جو دیا ہے, بلکہ ہمیں پورا دین, ایمان, قرآن جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے. اور یہ دنیا کی چیزیں تو اس کے مقابلے میں ویسے ہی ہیچ ہیں. جب اللہ نے قرآن دیا, ایمان دیا, شریعت دی اور نظام شریعت دیا, ختم نبوت حضور کی اس امت کے حصے, یہ امت حضور کے حصے میں آئی, اتنے بڑے اعزازات ملے ہیں, تو اس کے مقابلے میں یہ کھانا پینا, یہ مختلف چیزیں پکانا رکھنا, ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. لیکن یہ ضمناً ہمیں ملتی ہیں. ہم اس پر تو خوش ہوں, لیکن آنے والے مہمان کی قدر نہ کریں, ان کی شایان نشان, ان کا استقبال نہ کریں, ان کی عظمت کا خیال نہ کریں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے مہمان کا اکرام نہیں کیا. یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ دنیا میں جتنے بے دین اور منکر لوگ تھے, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کیا تھا. ابو لہب نے ولادت کا انکار نہیں کیا تھا.
اسی طریقے سے ابو جہل نے آپ کی پیدائش کا انکار نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ نے پیدائش کا انکار نہیں کیا، حضور کی رسالت کا انکار کیا ہے، حضور کی سیرت کا انکار کیا ہے، حضور کی عملی زندگی کا انکار کیا ہے، حضور کے لائے ہوئے نظام کا انکار کیا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا انکار کیا ہے۔ تو ہمیں حضور کی شریعت کو اپنانے کا عہد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ان ایام میں روزانہ کی بنیاد پر میں ایک موضوع پر کچھ گفتگو کیا کروں گا۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے حضور دعا مانگی تھی، اور جس وقت کعبہ تعمیر کر لیا تھا تو رب کریم نے کہا خلیل مانگ کیا مانگتا ہے، تو ابراہیم نے کعبے کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، اے اللہ تیرا گھر سجا چکا ہوں، بنا چکا ہوں، اس کو آبادی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا، اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور دعائے خلیل بن کے آئے۔ یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دعا سے ہمیں چند ایک اہم دینی مسائل یا حضور کی سیرت کے 3-4 پہلو جو حضور کی نبوت کی خصوصیات میں ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اہم خصوصیت تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تشریف آوری میں اور حضور کی سیرت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے نبی پہلے آئے ہیں، ان کے تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کے آخر میں ہیں، لیکن آپ کے چرچے تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے آسمانوں میں، زمین میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، ان کتابوں میں تھے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام نے حتیٰ کہ جنت میں شجر طوبہ کے پتوں پر حضور کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں رحمت خود قرآن کریم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا، اور انہیں کہا کہ میں تمہیں بھیج کے آخر میں اپنا محبوب بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا، ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ تو پتہ چلا کہ حضور آئے تو آخر میں ہیں، لیکن سب سے اول آقا کا ذکر خیر ہوا ہے پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، چاند ستاروں میں، عرش و کرسی میں، لوح و قلم میں۔ اس پر ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فرمایا نبی بشارت المسیح۔ خلیل نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگا تو فرمایا نہ ثمرۃ دعوت ابراہیم۔ سیدہ آمنہ خواب دیکھتی تھیں اور وہ خواب سچے تھے جو حضور کی آمد کی بشارت تھی۔ فرمایا انا رویا امی صادقہ، اپنے اماں کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے یوں تذکرے تھے۔ اس پر میں دو اہم واقعے مختصر سے جو تفسیر عزیزی کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے میں نے سیرت صدیق میں کہیں اس واقعے کا ذکر کیا ہو، میں اسے انتہائی اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر یمن پہنچے تو وہاں پتہ چلا یہاں ایک شیخ رہتے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں اور پرانے آدمی ہیں، اور تقریباً 390-400 سال کی عمر ان کی ہے، اتنے ضعیف نحیف کمزور آدمی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر ان کی خدمت میں گئے زیارت کرنے کے لیے۔ جب جا کے ملے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے جو گفتگو کی اور انہیں اپنا تعارف کرایا تو وہ شخص بڑا حیران ہو کے حضرت ابو بکر کو اپنے قریب کرتا ہے، اور اس کے یہ بھووں کے بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، اور جناب نظر کمزور تھی، سماعت کمزور تھی، اور اس نے پھر اپنے پلکوں کو اوپر کیا اور آنکھیں کھول کے غور سے حضرت صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ کے فرمایا تو ابو بکر ہے، تیرے ابے کا نام، تیرا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے، تو مکے سے آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے تیری زیارت کی ہے، اور فرمایا میں تورات انجیل
آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے ان کتابوں میں پڑھا کہ آخر الزمان ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ابے کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام آمنہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، خاندان بنو قریش ہوگا، قبیلہ بنو ہاشم ہوگا، عرب کی دھرتی میں تشریف لائیں گے، مکے میں ولادت ہوگی، مدینے کی ہجرت کریں گے اور مدینہ ان کا مدفن بنے گا، اللہ کے آخری رسول بن کر آئیں گے۔ تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اس پیغمبر پر کا زمانہ دیکھ لوں، اور یا یہ ہے کہ میں ان پر ایمان لے آؤں اور ان کا زمانہ دیکھوں۔ اور پھر اس کتاب میں یہ بھی تھا کہ اس نبی پر جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، لقب صدیق عتیق ہوں گے، اور نام اس کا عبداللہ ہوگا۔ تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ یا وہ نبی دکھا دے یا کم از کم اس نبی پہ پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر اس کا دیدار کرا دے۔ تو فرمایا صدیق کتنا خوش نصیب ہوں، آج تجھے دیکھ کر تیرے نبی کی نبوت پر میں ایمان لاتا ہوں، اس پیغمبر کو میرے سلام کہنا۔ پھر اس نے عربی میں کچھ اشعار کہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں محفوظ فرمایا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں، آپ کا تذکرہ آنے سے پہلے، ایسے ہی تفسیر عزیزی نے ایک واقعہ آخری پارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لکھا ہے، یہ غالباً دوسری جلد میں ہے۔ تو وہ ایک بڑا عجیب ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی پر تھا، اس پہاڑی کا نام ہے تہامہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء صفاتی ہیں، جیسے محمد احمد تو یہ آپ کے ذاتی نام ہیں، آگے جتنے نام ہیں محمد حامد محمود طیب طاہر قاسم عابد زاہد شاہد بشیر نذیر سراج منیر، یہ سارے اسماء گرامی آپ کے صفاتی نام ہیں۔ رؤوف رحیم عزیز کریم، یہ آپ کے وہ نام ہیں جو صفتیں ہیں آپ کی۔ ان صفات میں سے آپ کا ایک صفاتی نام ہے النبی التہامی، کہ آپ تہامی نبی ہیں۔ یہ عرب کے ایک پہاڑی کا نام ہے، پہاڑی کا نام تہامہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ اس پہاڑی پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، وہ بالکل ضعیف اور کمزور، ہاتھ میں اس نے ایک لٹھ اور عصا اور ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اور آ کر اس نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رحمت کائنات نے فرمایا تیرے سلام کے سے انداز سے، تیری آواز سے پتہ چلتا ہے تو کوئی جن ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، ہامہ۔ یہ ہامہ ہا لاہور والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا ہامہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ہامہ بتایا۔ تو فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رحیم، یہ بھی ہا لاہور والی ہے، اور ہامہ میں ہا حلبے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لا عقیس۔ پھر آپ نے پوچھا تیرے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابلیس، یعنی شیطان کا یہ پرپوتا ہے۔ تو یہ شخص حضور کو آ کر ملا، آپ نے فرمایا تو کب کا ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے کو خاص عمر نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل جب لڑے تھے اور ان میں جھگڑا ہوا تھا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ ہوتا تھا، پہاڑوں پہ دوڑتا پھرتا بھاگتا تھا، میری یہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی لمبی عمر ہے تیری؟ اس وقت تو یہ بھاگتا دوڑتا تھا، اب تو کیا کرتا ہے؟ تیری اب کیا پوزیشن ہے؟ تو اب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت شیش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، میں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سواری کی تھی، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور پایا تھا جب انہیں بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا، میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا دور پایا، ان کی تورات کو پڑھا، داود کی زبور کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لایا، ان سے ملا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے بعد ایک آخر الزمان نبی آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، اور اسی کو قرآن نے اشارتاً فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو فرمایا میں پھر اللہ سے مانگتا رہا کہ آپ کی زیارت ہو، آج میں خوش نصیب ہوں، اس وادی میں آیا، میں نے آپ کی زیارت کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا، آقا نے اسے پھر قرآن پاک کی کچھ صورتیں
جو ان کو سکھائیں، جو مکی زندگی میں اس وقت نازل ہو چکی تھیں، آپ نے اسے پڑھائیں، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا اور بہت خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس وقت آقا نامدار دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضور تو ہم سے چلے گئے، لیکن اس حما کا مجھے پتہ نہیں جن کا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آقا کا تذکرہ آنے سے پہلے آسمانی کتابوں میں۔ دوسری خصوصیت جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کی دعا بن کے نہیں آیا۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنی اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، نبی کا لفظ نہیں کہا۔ حضرت سیدنا زکریا نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لیکن نبی کا ذکر نہیں کیا۔ مگر حضور ہیں جن کے آنے کے لیے ابراہیم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر آمد کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ رسول اور نبی عطا فرما۔ اور اسی کے متعلق ہے النبی الامی الذین یجدونہم مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا تذکرہ تورات و انجیل اور آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نبی امی حضور کی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن میں حضور کو ہی نبی الامی کہا گیا ہے، اور یہاں امی کے کئی معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی تو علماء نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ الف آدم کی ہے، میم مسیح کی ہے، یا نسبت کی ہے۔ اس کا معنی ہے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی خوبیوں والا نبی۔ نبی امی سے ہے جس کے معنی بنیاد سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی کی نبوت کی بنیاد محمد الرسول اللہ کی نبوت ہے۔ ان کی نبوت مقصود نہ ہوتی، ان کا آنا نہ ہوتا تو کسی نبی کو نبوت نہ ملتی۔ سب سے پہلے اللہ نے اس نبوت کو آقا کے لیے مختص فرمایا، پھر آقا کی نبوت کے اظہار سے پہلے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا جو اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ آخر میں خاتم النبیین تشریف لائے۔ پھر اللہ نے آپ کے لیے عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا، آپ کے خاندان کا انتخاب کیا، آپ کے قبیلے کا انتخاب کیا۔ یہ سارے حسن انتخاب محبوب کے لیے ہیں۔ یعنی یہ سمجھیے کہ آقا صرف اللہ کا انتخاب نہیں، آقا کی وجہ سے ہر وہ چیز جو آقا کی نسبت کی ہے اللہ نے اسے بھی حضور کے لیے خاص چنا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ انتخاب کے حوالے سے دوسری گفتگو کروں گا کہ ہمارے محبوب خدا کا انتخاب، آپ کے والد اللہ کا انتخاب، والدہ اللہ کا انتخاب، امت اللہ کا انتخاب، کتاب اللہ کا انتخاب، شریعت اللہ کا انتخاب، آپ کی مکہ میں تشریف آوری اور عرب میں اعلان نبوت و رسالت، اور آپ کا خاتم الانبیاء اور جناب سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہونا، یہ سب آپ کی خصوصیات ہیں۔ اس پر انشاءاللہ دوسری نشست میں گفتگو کروں گا۔ اللہ ہمیں آقا کی سیرت و صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا